ہر کوئی موسمیاتی تبدیلی کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ اصل میں ہمارے آب و ہوا کیا ہے اور یہ کیوں بدل رہا ہے؟ دراصل ہمارے آب و ہوا ایک طویل عرصے سے زمین کا عام موسم ہے۔ آب و ہوا کو تبدیل ہونے میں عام طور پر سینکڑوں یا ہزاروں سال لگتے ہیں، لیکن حال ہی میں ہمارے آب و ہوا بہت تیزی سے بدل رہی ہے۔ یہ تمام تبدیلیاں ہمارے پودوں، جانوروں اور دنیا بھر کے لوگوں کے لیے زندگی کو مشکل بنا دیتی ہے، اور موسمیاتی تبدیلی کی سب سے بڑی وجہ انسان ہے، آپ اور میں سمیت۔ جب ہم ایندھن جیسے تیل اور پیٹرول استعمال کرتے ہیں یا شہروں یا کھیتوں کے لیے جگہ بنانے کے لیے جنگلات کو ہٹاتے ہیں تو ہم اپنی فضا میں گرین ہاؤس گیسز چھوڑتے ہیں۔ یہ گرین ہاؤس گیسز ہمارے آب و ہوا کو گرم کرنے کا سبب بنتی ہے۔ عام طور پر جب سورج سے گرمی ہمارے زمین کو گرم کرتی ہے تو کچھ حرارت واپس ہوا میں منعکس ہوتی ہے، لیکن گرین ہاؤس گیسز ایک بڑی کمبل کی طرح کام کرتی ہے۔ اس میں سے کچھ سورج کی گرمی کو اندر رکھتی ہے۔ یہ اضافی گرمی ہمارے سیارے کے لیے ہر طرح کے مسائل کا باعث بن سکتی ہے اور یہاں رہنے والے پودے، جانوروں اور لوگوں پر اثر انداز ہوتے ہیں، اور ساتھ ساتھ برف اور بڑے بڑے گلیشیئر بہت تیزی سے پگھل رہی ہے، جس سے سمندر کی سطح اونچی اور پانی گرم ہو رہے ہیں اور ہمارا موسم زیادہ شدید ہوتا جا رہا ہے۔ گرمی کی لہروں میں اضافہ، شدید بارشیں اور طاقتور سمندری طوفانوں کی خدشات بڑھ جاتی ہے۔ خوش قسمتی سے دنیا بھر میں بہت سے ممالک موسمیاتی تبدیلی سے لڑنے کے لیے مل کر کام کر رہے ہیں۔ لوگ اسے ہمارے دور کا بحران کہہ رہے ہیں، اور یہ ہے بھی۔ یہی مسئلہ سیاست سے بھی وابستہ ہے۔ عالمی رہنما آب و ہوا کے بحران اور اسے کم کرنے کے طریقوں پر بات کرنے کے لیے میڈرڈ میں ملاقات کرتے ہیں، اور وہ دنیا بھر کے لاکھوں لوگوں کے دباؤ میں ہیں جو ٹھوس کارروائی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ہم اصل میں کیا غلط کر رہے ہیں اور ہم اسے کیسے ٹھیک کریں گے؟ ہم اسے کچھ بنیادی سائنس کے ساتھ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اس گراف کو دیکھیے، یہ سینکڑوں ہزاروں سالوں میں ہمارے ماحول میں کاربن ڈائی آکسائڈ کی سطح ہے، لیکن کاربن ڈائی آکسائڈ میں یہ اضافہ آخر میں جو صنعتی انقلاب کے دوران شروع ہوا۔ ہم نے 1950 میں CO2 کا ریکارڈ توڑنا شروع کر دیا، اور اس کے بعد ہم رکے نہیں۔ ہم اپنے گھروں، کارخانوں، ہوائی جہازوں اور گاڑیوں کو طاقت دینے کے لیے زیادہ سے زیادہ فوسل فیول جیسے تیل اور کوئلے کو جلاتے رہتے ہیں جو CO2 خارج کرتے ہیں۔ گزشتہ 70 سالوں میں عالمی آبادی میں 3 گنا اضافہ ہوا ہے، اور ہم جانوروں کی مزید مصنوعات استعمال کر رہے ہیں جو میتین نامی ایک آلودگی خارج کرتے ہیں۔ لہٰذا وہ تمام گیسیں ہوا میں شامل ہو جاتی ہے، اور جب سورج کی روشنی زمین کے ماحول میں آتی ہے تو کچھ گرمی پھنس جاتی ہے اور زمین گرم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے وہ اسے گرین ہاؤس ایفیکٹ کہتے ہیں۔ لیکن ہماری تشویش کی بات یہ نہیں کہ زمین گرم ہو رہی ہے، لیکن تشویش کی بات یہ ہے کہ زمین بہت تیز رفتاری سے گرم ہو رہی ہے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ اس وقت ہماری دنیا صنعتی دور سے پہلے کے مقابلے میں 1 ڈگری سے زیادہ گرم ہے، جو ٹھیک ہے۔ اگر ہم صدی کے اختتام سے پہلے 1.5 ڈگری تک گرم ہو جائیں گے تو پھر بھی تقریباً ٹھیک ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق 2 ڈگری بھی شاید ٹھیک ہو جائے گی، لیکن ایک بار پھر مسئلہ رفتار کا ہے، کیونکہ ابھی ہم صرف 10 سالوں میں 1.5 ڈگری تک پہنچنے کے راستے پر ہے، اور اگر ہم اس گرمی کو کم نہیں کرتے رہے تو اس کا مطلب ہماری زندگی میں تباہی ہو سکتی ہے، اور ہم پہلے ہی ذائقہ حاصل کر چکے ہیں۔ سمندر کی سطح ہر سال تقریباً 3 ملی میٹر بڑھ رہی ہے، کیونکہ درجہ حرارت گرم ہونے کے ساتھ سمندری پانی پھیلتا ہے۔ پگھلنے والی برف کی چادریں اور گلیشیئر بھی ہمارے سمندر میں کھربوں ٹن میٹھا پانی شامل کرتے ہیں۔ دنیا بھر میں لوگ پہلے ہی اپنے گھروں کو کھو رہے ہیں، اور اگر یہی صورتحال جاری رہی تو ہم میں سے لاکھوں لوگوں کو بھی اسی مرحلے سے گزرنا پڑے گا۔ پورے ساحلی شہر 80 سالوں میں زیر آب آ سکتے ہیں، جیسے امریکہ میں میامی یا جاپان میں اوساکا۔ بحر الکاہل میں جزیرے کے تمام ممالک مکمل طور پر غائب ہو سکتے ہیں۔ قدرتی آفات زیادہ سے زیادہ شدید ہوتی جا رہی ہے، تباہ کن نتائج کے ساتھ دنیا کے مختلف حصوں میں خشک سالی کے خطرناک اثرات۔ یہ سب ایسی صورتحال پیدا کرتی ہے جو انسانیت کے لیے حقیقی خطرہ ہے، لیکن ہم اس کے لیے کچھ خاص کر نہیں رہے ہیں۔ اگر آپ بیمار ہیں اور ڈاکٹر آپ سے کہے یہ دوائی لے لو ورنہ آپ مزید بیمار ہو جائیں گے اور شاید مر جائیں گے، تو ظاہری بات ہے کہ آپ دوائی لیں گے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت ہمارے پاس کوئی دوا نہیں ہے۔ 2016 میں عالمی رہنماؤں نے نام نہاد پیرس معاہدے پر دستخط کیے تھے اور بڑا وعدہ کیا تھا کہ سال 2100 سے پہلے 1.5 ڈگری یا زیادہ سے زیادہ 2 تک بڑھتے ہوئے درجہ حرارت کو محدود کرنا ہے۔ اس لیے ممالک اپنے اپنے اہداف طے کرتے ہیں تو وہ کتنا CO2 خارج کرتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ معاہدے کے 3 سال بعد CO2 کی سطح عالمی طور پر اوپر جا رہی ہے۔ CO2 کے خراج میں پچھلے سال 2% اضافہ ہوا ہے، لہٰذا یہ دراصل پچھلے 10 سالوں کے اوسط سے زیادہ ہے۔ امریکہ جو دنیا کے سب سے بڑے آلودگی پھیلانے والے ممالک میں سے ایک ہے، پیرس معاہدے سے نکل گیا ہے۔ اب ہوا میں تبدیلی کے نقصانات ہم نے آلموسٹ برداشت کرنا شروع کر دیا ہے، جیسے پچھلے سال پاکستان میں خطرناک سیلاب نے لاکھوں لوگ بے گھر کر دیا اور بڑی مالی نقصان ہوئی، یا موجودہ وقت میں دبئی میں سیلاب، یا ان دنوں میں مئی میں اتنا سرد موسم ناردرن پاکستان میں، جس سے محکمہ موسمیات کی پیشن گوئی ہے کہ اس سال کی گرمی بہت شدید ہوگی۔
اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کیجیے گا۔ ملیں گے انشاءاللہ ایک نئے اور دلچسپ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔